بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جاوید، حاضر ہوں آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے چکن دم بریانی۔ تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے چکن دم بریانی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ دم بریانی کے لیے میرے پاس ہے 1 کلو چکن۔ سب سے پہلے میں چکن کو میرینیٹ کروں گا، تو اس میں شامل کروں گا 1 ٹی اسپون نمک اور 2 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون کشمیری مرچ اور ½ ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر اور 1½ ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر۔ اور 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ، 1 کپ دہی۔ ابھی میں چکن کو اچھی طرح مکس کر لوں گا اور میرینیشن کے لیے 1 گھنٹے تک اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ چکن کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے۔ ابھی میں تقریباً اس کو 1 گھنٹے تک رکھ دوں گا تاکہ اچھی طرح چکن پہ مسالے لگ جائیں۔ اس کے علاوہ بریانی کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے، یہ تقریباً 3 پاؤ میرے پاس پیاز تھا، اس کو میں نے کرسپی فرائی کر لیا ہے۔ اور مجھے چاہیے 2 عدد ٹمیٹو، اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کیوب میں کاٹ لیا ہے۔ تھوڑا سا پودینہ اور 2 سے 3 ہری مرچیں، 3 سے 4 آلوؤں کو میں نے کاٹ لیا ہے، کاٹ کے پانی میں ڈال دیے، اس کو بھی میں بریانی میں استعمال کروں گا۔ میرے پاس ہے 4 کپ سیلا رائس، اس کو میں نے تقریباً 2 گھنٹے تک بھگو کے رکھا ہوا ہے۔ آپ دوسرے نارمل باسمتی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بریانی کے لیے مجھے جو ثابت کھڑے مسالے چاہیے، 3 سے 4 تیز پات بے لیوز، 4 سے 5 چھوٹی الائچی، 4 سے 5 بڑی الائچی اور تھوڑا سا جائفل اور جواتری، 5 سے 6 بادیان، 1 ٹی اسپون سفید زیرہ، 10 سے 12 کالی مرچ ثابت اور 10 سے 12 لونگ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں دم بریانی بنانا۔ میرے پاس تقریباً 1 کپ گھی تھا، اس میں میں نے انین فرائی کیے، اسی گھی کے اندر میں ابھی بریانی تیار کروں گا۔ تو میرے پاس ہے 2 عدد ٹمیٹوز، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹا ہوا ہے میں نے، اس میں شامل کر دوں گا۔ چار سے 5 منٹ تک میں ٹمیٹو کو پکاؤں گا، جب تک ٹمیٹو اچھے تھوڑے سافٹ ہو جائیں۔ ٹمیٹو تھوڑے سافٹ ہو گئے ہیں، ابھی میں اس میں شامل کروں گا ثابت مسالے اور اس کو تقریباً 1 منٹ تک ہلکا سا میں اس کو مکس کروں گا۔ ابھی میں اس میں شامل کر دوں گا میرینیٹڈ چکن، اور ساتھ ہی جو میں نے پیاز فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے، اس میں تھوڑے سے بچا لوں گا، باقی میں شامل کر دوں گا۔ اور جب چاول کی تہہ لگاؤں گا تو تھوڑے سے میں اس میں شامل کروں گا۔ ابھی چکن کو میں اچھی طرح بھون لوں گا جب تک اس کا آئل الگ نہ ہو جائے۔ چکن کو میں نے 5-6 منٹ تک پکا لیا ہے۔ ابھی اس کے ساتھ ہی میں آلو بھی شامل کر دوں گا تاکہ یہ بھی چکن کے ساتھ ساتھ پک جائیں۔ ابھی اس کو 10 منٹ تک میں ہلکی آگ کے اوپر اس کو مزید پکاؤں گا۔
تاکہ چکن تھوڑی سی نرم ہو جائے۔ الحمدللہ چکن ابھی اچھی طرح پک گئی ہے، اس کا آئل الگ ہو گیا ہے، اور دوسری طرف میں نے چاول بھی ابلنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ چاول کو میں 80% تک کوک کروں گا اور باقی یہ دم میں پکیں گے۔ تو ابھی اس میں شامل کروں گا پودینہ اور ہری مرچیں، اور میرے پاس جو تھوڑا سا بچا ہوا تھا انین وہ شامل کروں گا تھوڑا سا، اور اس کو ابھی 2 سے 3 منٹ تک اس کو اچھی طرح بھون کے چکن اچھی طرح پک گئی ہے۔ ابھی شامل کروں گا میں اس میں 2 کپ پانی، اور ساتھ ہی تھوڑا سا یلو کلر اور 1 ٹی اسپون کیوڑا واٹر، وہ بھی اس میں شامل کر کے اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گا۔ اور اس کو ابھی ڈھک کے تقریباً میں پکاؤں گا 8 سے 10 منٹ تک، تب تک میرے چاول بھی بوائل ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے 5-10 منٹ تک پکایا ہے، چکن اچھی سافٹ ہو گئی ہے، آلو بھی تقریباً گل گئے ہیں۔ تو ابھی اس کے اوپر میں ڈال دوں گا چاول جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ چاول کی تہ لگا دینی اوپر، اچھی طرح اس چاول کو پورا، تاکہ چکن ساری کور ہو جائے۔ ابھی اس کے اوپر میں ڈالوں گا تھوڑے سے، میرے پاس پیاز بچے ہوئے ہیں براؤن والے، تھوڑے سے یہ ڈال دوں گا، اور تقریباً 2 ٹیبل سپون اس کے اوپر میں ڈال دوں گا گھی۔ ابھی اس کو میں اچھی طرح فوائل لگا کے تقریباً 5 سے 10 منٹ تک اس کو پکاؤں گا تیز آنچ کے اوپر، پھر ہلکی آنچ کے اوپر تقریباً 20 منٹ تک اس کو میں پکاؤں گا۔ ابھی بریانی کو میں تقریباً 5 منٹ تک تیز آنچ کے اوپر، پھر تقریباً 20 منٹ تک بالکل ہلکی آنچ کے اوپر اس کو میں پکنے دوں گا۔ آپ پتیلے کے نیچے کوئی توا یا کوئی موٹی چیز رکھ لیں تاکہ نیچے سے چاول جلے نہیں۔ الحمدللہ بریانی بالکل ریڈی ہو گئی ہے، تو ابھی اس کو میں تھوڑا سا مکس کر دوں گا۔ سائڈوں سے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے۔ الحمدللہ آلو اور چکن اچھی ریڈی ہو گئی ہے، تو ابھی اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کی فائنل لک۔ الحمدللہ چکن دم بریانی بالکل ریڈی ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ساتھ دہی کا رائتا۔ امید ہے چکن دم بریانی کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ جلد ملوں گا ایک نئی بہترین ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔